ایک ہے لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے۔ لطیف کے دو معنی، ایک معنی باریک بینی، باریک بینی، چیزوں کو بڑی باریکی سے وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، باریکی کے ساتھ، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہمارے والد گرامی رحمہ اللہ بڑی پختہ ان کے اندر توحید تھی، تو وہ اس باریکی پر بات کرتے تھے کہ جیسے گندم کا دانہ ہے، آپ نے بیج بویا، سٹے تیار ہوئے، ایک سٹے میں 100 دانے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ وہ 100 دانے جانتا ہے۔ اور باریک بینی یہ ہے کہ اب وہ دانے لوگوں نے جمع کیے اور چکی کی طرف بھیج دیے پسوانے کے لیے، دانے پیس دیے گئے، وہ 100 دانے پیس دیے گئے، اب وہ 100 دانے تھے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو گئے، وہ لاکھوں ذرات بن گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذرات بھی جانتا ہے، یہ باریک بینی۔ اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، یہ کہاں کہاں جائیں گے، روٹیاں بنیں گی، کون کون کھائے گا، کس کس پیٹ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے۔ لطیف، بڑا باریک بین۔ تو بہت عمدہ مثال ہے اس کی باریک بینی کی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت لطیف ہے، اپنے بندوں کے معاملے اتنی باریکی سے حل کرتا ہے کہ بندوں کو معلوم نہیں ہوتا، ظاہر کچھ ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے سورہ یوسف علیہ السلام جب ان کے والد مصر گئے اور ملاقات ہو گئی، پورا قصہ بیان ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ واللہ لطیف لمن یشاء، اللہ بڑا لطیف ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کے لطیف نام کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے پیارے تھے، لاڈلے تھے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے۔ یہ اب ظاہری باتیں کر رہا ہوں، بھائی حسد کرتے تھے، حتیٰ کہ پروگرام بنایا کہ ان کو ہم ختم کر دیں۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا ختم نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، باقی جو اللہ چاہے اس کے ساتھ ہو جائے۔ کنویں میں ڈال دیے گئے اور ڈال کر آ گئے، ظاہری حالات۔ پھر ایک قافلہ گزرا، انہوں نے نکالا اور کوڑیوں کے مول نبی کے بیٹے کو بیچ دیا۔ اللہ نے بتا دیا جب وہ کنویں میں ڈال رہے تھے کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ خبر دو گے اس وقت جب ان کو شعور نہیں ہوگا، ان کو شعور نہیں ہوگا۔ یہاں اصل میں ایک بات تھی نا، جب قافلے والوں نے کنویں سے نکال دیا تو یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا ان سے کہ قریب میرا گھر ہے، میرا والد، مجھے وہاں پہنچا دو؟ کیوں نہیں کہا؟ یہ اصل میں وہی جب کنویں میں ڈال رہے تھے، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یوسف تم یہ کنویں میں ڈال رہے ہیں، تم ان کو اس معاملے کی خبر دو گے اس وقت جب ان کو شعور نہیں ہوگا۔ تو اگر فوراً لے جاتے تو شعور تو موجود ہوتا، جب یہ معاملہ بھول چکے ہوتے، آپ کو بھول چکے ہوں گے، اس وقت اس کی خبر دو گے۔ تو اب وہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں خاموشی اختیار کرتے، صبر کرتے، بیچا گیا اور بالآخر محل میں پہنچا دیے گئے، تو وہاں بھی بطور غلام اور خادم کے مقرر ہوئے، جیل تک میں گئے،
عزیز مصر کی بیوی نے برگلایا، اور قصہ کو ہوتا ہے کہ جیل میں گئے اور کتنے سال جیل میں رہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ جیل میں قید ہیں، کوڑیوں کے بل مول بیچے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، غلامی محل میں کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ لطیف، اللہ پر توکل کرو اور اس کے اس لطیف نام پر پوری طرح ایمان لاؤ۔ بظاہر ایک انسان مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، اللہ کی تدبیریں کچھ اور ہوتی ہیں، ایک دم آسانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ لطیف ہے، ہمارا اس کے لطیف ہونے پر ایمان ہے۔ یا لطیف ہو پڑھا کرو، اے لطیف مجھ پر اپنی جو لطف ہے اور یہ معاملہ باریک بینی کے ساتھ تیری پلاننگ اور تدبیر کا، مجھے اس کا اہل فرما دے۔ بظاہر تو تکلیفیں، حقیقت حال تو جانتا ہے۔ تو اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے، بڑا یعنی باریک بینی کے ساتھ بندوں کے معاملات اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ اور یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے بے حساب، وہو القوی العزیز، اور وہ بڑی قوت والا اور بڑے غلبے والا ہے۔